پاکستان کی عدلیہ نو ڈاؤٹ دنیا میں انصاف فراہم کرنے والے معاشروں میں بہت نچلے درجے پہ واقع ہے۔ یہاں پہ سزا کا جو تناسب ہے وہ باقی دنیا کی بجائے بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جرائم پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ اس میں اصل میں اگر دیکھا جائے تو عدالتوں کا اتنا بڑا قصور نہیں ہے۔ بہت سارے فیکٹس ہیں جو فوجداری عدالتوں کے ٹرائل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ عدالتوں کو جو مقدمہ بنا کے دیا جائے گا عدالت نے اسی پہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ مقدمہ کون بناتا ہے؟ ہماری وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جن کو اب نہ قانون کا پتہ ہے، نہ پروسیجر کا پتہ ہے، نہ وہ کچھ کرنا جانتے ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں کے مطابق تو تھانوں میں نشئی قسم کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں جو نشہ کر کے ساری رات جاگ کر کچھ نہ کچھ ضمنیوں میں لکھتے رہتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو عدالتوں میں دیکھا گیا کہ خود تفتیشی افیسر کو جب کوئی عدالت کوئری کر کے کوئی چیز پوچھتی ہے تو اس کو اپنی فائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے حالات میں اگر ایسا مقدمہ بنایا جائے گا جس میں تفتیش ڈیفیکٹو ہوگی، جس میں میڈیکل ناقابل اعتبار ہوگا، جس میں رپورٹس پر بھروسہ نہیں ہوگا، جس پر گواہ قابل اعتبار نہیں ہوں گے، جس میں بیانات اور ریکارڈ میں اتنی کنٹراڈکشن ہوگی، تو پھر ظاہر ہے عدالتوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ملزمان کو بری کر دے۔ کیونکہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، اسلام اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ چاہے آپ کو 100 گناہ گار چھوڑنے پڑے، مگر اگر ایک بے گناہ کو سزا دینے کا خدشہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ تو عام سی بات ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کا مقدمہ بھی سچا ہے، آپ نے گواہی بھی سچی دی، مگر کسی ایسے قانونی نقائص کی وجہ سے ملزم بری ہو گیا، اب بری ہونے کے بعد اس کو ایک سند صداقت مل گئی کہ جی میں سچا تھا تو مجھے عدالت نے بری کر دیا، اور اگر یہ کہ مدعی سچا ہوتا تو مجھے سزا ہو جاتی۔ اب اس اکوٹل کی سند کو لے کر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہی ملزم جو قصوروار ہوتا ہے، جس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جس نے جرم کیا ہوتا ہے، وہ اسی مدعی کے خلاف ہرجانے کے کیس کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ ہر وہ شخص جو بری ہو جائے، کیا اس کو ایسا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس مدعی یا گواہوں کے ساتھ ہرجانے کے کیس کر کے ہرجانے وصول کرے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے قانون میں کسی بھی شخص کو گرفتار ہونے کے بعد، جیل میں رہنے کے بعد اور باہر آنے کے بعد یا بری ہونے کے بعد کوئی حق رسی کا مناسب قانون یا ذریعہ تو موجود نہیں ہے، مگر بریت کی صورت میں موجود ضرور ہے کہ وہ ہرجانہ کا کیس کر سکتا ہے۔ اس بارے میں میں ایک کیس کا پہلا حوالہ دوں گا۔ یہ تھا صوبیدار فضل الرحمان بنام رب نواز۔ یہ 1999 سپریم کورٹ منتھلی ریویو کے پیج 700 پر شائع ہوا۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ کسی شخص کا محض بری ہو جانا یہ خود بخود اس کو یہ سند عطا نہیں کر دیتا ہے کہ اس کو ہرجانے کا حق مل گیا اور مدعی جو تھا وہ جھوٹا تھا اور وہ اس کی حق رسی کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ بری ہو کر بھی آیا ہو تب بھی اس کو مقدمے میں بہت ساری ایسی چیزیں ثابت کرنا پڑیں گی کہ وہ یہ کہے کہ میں مقدمہ جھوٹا تھا، اور مدعی جو تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے میری عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانا تھا، اور اس دعوے سے، اس فوجداری مقدمے سے میری عزت و شہرت کو یہ نقصان بھی پہنچا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر ضروری نہیں کہ وہ بری بھی ہو گیا ہو اور اس کو اس مدعی سے ہرجانہ دلوایا جائے جو کہ فوجداری مقدمہ میں اس سے ہار گیا ہے۔ ظاہر ہے عدالتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی فوجداری مقدمے سے جو ملزم بری ہوا تو اس میں لازمی نہیں کہ مدعی کی بدنیتی ہو، ٹیکنیکلٹیز، قانون کی بنیاد پر، موشگافیوں میں بہت ساری کمزوریوں کی بنیاد پر وہ بری ہوتا ہے۔ لہٰذا جب سول کورٹ میں وہی ملزم اپنی بریت کی بنیاد پر ہرجانے کا دعویٰ لے کے آتا ہے، ملیشیس پراسیکیوشن کا کیس کرتا ہے، تو عدالتوں نے اس کے بارے میں کچھ اصول وضع فرمائے ہیں کہ چاہے وہ بری ہو کر بھی آیا ہو، جب تک وہ ان چیزوں کو ثابت نہیں کر دے گا اس کا دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا، چاہے وہ بری بھی ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہ سب سے پہلے تو مدعی یعنی ملزم، اس سول میں مدعی
وہی ملزم ہوگا کہ وہ ملزم جو بری ہو کر آیا ہے وہ سب سے پہلے تو ایک بات ثابت کرے کہ جس کے خلاف اس نے ہرجانے کا کیس کیا ہے اس نے اس کے خلاف فوجداری مقدمہ یا کوئی بھی مقدمہ کیا تھا۔ نمبر 2، وہ یہ ثابت کرے کہ وہ جو مقدمہ جس فریق کے خلاف اس نے دعویٰ کیا تھا، جس نے وہ دائر کیا تھا، اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا، یعنی وہ جیتا تھا اس فیصلے میں۔ نمبر 3، اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے خلاف جو دعویٰ، جو فوجداری مقدمہ ہوا تھا، وہ کسی معقول وجہ اور جواز کے بغیر مدعا علیہ یعنی فوجداری مقدمے کے مدعی نے درج کروایا تھا اور سماعت کروایا تھا۔ چوتھے نمبر پر اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو مدعا علیہ کی بدنیتی اور بلا جواز موٹو کی وجہ سے مقدمہ کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کا مقصد، جس میں اس مدعی کا مقصد صرف اس کو نقصان پہنچانا تھا، اس کی عزت شہرت کو، انصاف کا حصول نہیں تھا، یعنی کہ مدعی جانتا تھا کہ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے اور پھر بھی اس کو اس نے پراسیکیوٹ کیا۔ اور آخری طور پر یہ کہ مقدمہ کی وجہ سے ملزم کی آزادی میں مداخلت ہوئی اور اس کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے وہ ہرجانہ کلیم کرے گا۔ اگر وہ یہ تمام چیزیں ثابت کرے گا تو پھر تو اس کی بریت کی بنیاد پر اس کو ہرجانہ مل سکتا ہے یا اس کا دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کا دعویٰ بریت کے باوجود ڈگری نہیں ہوگا۔ ان تمام اصولوں کو ایک قابل احترام سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بڑی تفصیل سے کہا گیا ہے۔ یہ کیس ہے محمد یوسف بنام عبدالقیوم، PLD 2016، سپریم کورٹ منتری، سپریم کورٹ، پیج ہے 478 پر۔ اس کے ساتھ ہی اور بہت ساری اہم ججمنٹس ہیں جو اس پوائنٹ پر رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسے کسی کیس کا سامنا ہو، مثال کے طور PLD 17 ہے بلتستان کورٹ کی، اور یہ ہے پیج 85 پر اس ججمنٹ ہے، جس میں بھی انہی بنیادوں کو کہ یہ جو اصول بتائے گئے ہیں جب تک وہ ان کو ثابت نہیں کرے گا اس کا دعویٰ ڈگری نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح PLD 94، سپریم کورٹ 476، یہ بہت یادگار ججمنٹ ہے، یہ عبدالرؤف بنام سرکار، جس میں میلیشیس پراسیکیوشن کی ڈیفینیشن کو دیکھا گیا ہے اور اس کی تفصیل میں جا کے اس کو ڈیفائن کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور ایک سب سے آخر میں بہت نہایت اہم ججمنٹ ہے، یہ 2023 MLD پیج 416 پہ محمد نواب خان بنام بہادر شیر فیصلہ ہوئی ہے۔ اس میں بھی انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پراسیکیوشن، ایک ایسے ملزم کا کیس جو 2 عدالتوں سے اس کے حق میں ہوا تھا، اس کو بھی سیٹیسفائیڈ کیا گیا کہ نہیں، چاہے وہ بری ہو کر آیا، جب تک وہ ان اصولوں کی تکمیل اپنے دعوے اور شہادت سے نہیں کرے گا اس کا دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند ہوگا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب حبیب احمد پارس ایڈوکیٹ آپ سے استدعا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر آپ نے نہیں کیا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ جزاک اللہ۔